السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہا کریں اور واپسی کی امید سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی اور سے مت رکھا کریں۔ بے شک اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان کی صرف ایک ادا پسند آتی ہے اس ذات کو، اور وہ دنیا جہان کی تمام نعمتیں انسان کے حوالے کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صدقہ موت کے علاوہ ہر بری مصیبت کو ٹالتا ہے، اس لیے ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کریں۔ اس سلسلے میں ایک فکر انگیز واقعہ سنانے لگی ہوں، توجہ کیجیے گا۔ ابو نصر السیاد نامی ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا۔ نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا، اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکو۔ جال میں پہلی بار ہی ایک بڑی ساری عظیم الشان مچھلی پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا، اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی۔ حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا اور اسے کہا، حضرت، ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بھلائی کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی اجرت کے لیے۔ تم یہ پراٹھے لے کر جاؤ اور اسے اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ ابو نصر خوشی خوشی پراٹھے لیے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوکی ماری ایک عورت کو روتے دیکھا، جس کے پاس ہی اس کا بے حال بیٹا بھی تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے اور اس کے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے، وہ بھی بھوکے ہیں، یہ بھی بھوکے ہیں، پراٹھے کن کو دے؟ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی بیٹے کا کیسے سامنا کرے گا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک منادی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا، ہے کوئی جو اسے ابو نصر سے ملا دے؟ لوگوں نے منادی والے سے کہا کہ یہ دیکھو، یہی تو ہے ابو نصر۔ اس نے ابو نصر سے کہا، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کروا دے۔ آج میں نے تمہیں پا ہی لیا ہے، یہ لو 30,000 درہم، یہ تیرے باپ کا مال ہے۔ ابو نصر کہنے لگا، میں تو بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی چلی گئی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہ کی۔ ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر 1000 درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے فراخ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ منادی کرنے والے نے آواز دی کہ ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ و ثواب بھی تولے جائیں۔ کہتا ہے، پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے ہیں میرے صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیتا رہا تھا؟ تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر 1000 درہم کے صدقے کے نیچے میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا، جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا۔ میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہا، ہائے رے، میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا، ہے کوئی باقی اس کا عمل تو لے آؤ۔
میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا ہاں اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر ابھی بھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ۔ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا ہے کچھ اس کا کوئی اور عمل؟ فرشتے نے جواب دیا ہاں اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ منادی نے پوچھا وہ کیا؟ کہا اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ ابو نصر کہتا ہے میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پوچھا کچھ اور باقی ہے عمل اس کا؟ فرشتے نے کہا ہاں ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی گئی، نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا یہ شخص نجات پا گیا ہے۔ ابو نصر کہتا ہے میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا اے ابو نصر آج تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیری 2 روٹیوں نے بچا لیا ہے۔ ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کریں، صدقہ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق